نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ رجسٹرار نے چیف جسٹس کی جانب سے 3 سینئر ترین ججوں کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے۔ 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ پہلے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی مقرر کیا جائے گا۔ 3 سینئر ترین ججوں کے پینل سے کسی ایک کا چیف جسٹس کے لیے انتخاب کیا جائے گا۔ کمیٹی کے رکن فاروق ایچ نائک کہتے ہیں نئے چیف جسٹس کے لیے قابلیت کو دیکھا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں پایا، اس لیے 3 دن میں نام دینے کی شک شامل کی گئی۔ تحریک انصاف کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا اعلان۔ یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ اگر وہ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے۔ ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف۔ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے، پورے پاکستان کو بلاک کریں گے۔ حکومت عوام کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ترمیم کے لیے ووٹ دینے والے پارٹی ارکان کو شو کاز دیا جائے گا۔ بزدل اور ضمیر فروش کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پر بھی تنقید، کہا ٹک ٹاک بنانے کے بجائے عوام میں جائیں، تمہیں حیثیت کا پتہ چلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ سب کا لیڈر کل بھی تھا، آج بھی ہے، پرسوں بھی ہوگا، وہ خان صاحب۔ پی ٹی آئی متحد ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ مخالفین پی ٹی آئی کی قیادت میں خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئینی ترمیم سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ججز کی سینیورٹی کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ججز میں بھی کوئی تفریق نہیں، جو بھی سینئر ہوا اس کو چیف جسٹس لگنا چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی میں ہمارے 2 نہیں 3 اراکین ہونے چاہیے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا آئینی ترمیم نے عدلیہ کو مقننہ کے تابع کر دیا۔ ججز کی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تقرری عدلیہ میں مداخلت ہے۔ ترمیم دھونس اور لالچ کے ذریعے کی گئی۔ 4 سے 5 اراکین ترمیم کے لیے ہمارے خلاف استعمال کیے گئے۔ قانونی معاملات عدالتوں میں سال سے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے عام آدمی کو آسانی حاصل ہوگی۔ اس میں بے پناہ مشاورت ہوئی، تمام سیاسی زعماء سے انتھک محنت کے ساتھ ہر ایک شک کے اوپر۔ عام آدمی کے کیسز سالوں سے زیر التوا ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے عام آدمی کو آسانی ہوگی۔ آئینی ترمیم میثاق جمہوریت کے ویژن کی تکمیل اور سچائی کی گواہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا آئینی ترمیم کے لیے ہمیں آزاد اراکین کی معاونت بھی حاصل رہی۔ آئینی ترمیم کے لیے مدد کرنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ استعفیٰ سیکرٹری سینٹ کو جمع کرا دیا۔ بی این پی مینگل کی سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا تھا، جس کے بعد سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا، حالیہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا۔ ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج سے چیمبر ورک پر چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مدت ملازمت مکمل ہونے پر 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی بازیابی کا کیس آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ اٹارنی جنرل کل طلب، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آئی بی رپورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا انتظار پنجوتا کے نام پر سم سے 10 اکتوبر کو 8 ایس ایم ایس آئے، 2 بھیجے گئے۔ جنہیں میسج بھیجے گئے انہیں بلایا ہے کہ بتائیں پیغام میں کیا ہے۔ کیس کی سماعت کل دوپہر تک ملتوی۔
لاہور ہائی کورٹ بار نے انتظار پنجھوتا کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا. وکلاء نے جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی. بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت کی سماعت. بیرسٹر سلمان سبتر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل. کہا یہ کیس وعدہ معاف گواہ کے بیان پر کھڑا ہے جو در حقیقت قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ وعدہ معاف گواہ ہے. بشرا بی بی 264 دن سے جیل میں ہیں. ان پر مقدمہ 3 سال 3 ماہ کی تاخیر سے بنایا گیا. بیرسٹر سلمان سبتر کے دلائل مکمل. ایف آئی اے پروسیکیوٹر کل اپنے دلائل جاری رکھیں گے. سماعت ملتوی. تعلیمی اداروں میں مبینہ ہراسگی کے واقعات کی تحقیقات اور فیک نیوز کے خلاف کیس کی سماعت. ڈی جی ایف آئی اے آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران لاہور ہائی کورٹ میں پیش. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا ایف آئی اے رپورٹ میں عدالتی حکم کے مطابق بچیوں کے نام نہیں لکھے. چیف جسٹس عالیہ نے ریمارکس دیے ایف آئی اے کی رپورٹ تفصیلی اور کافی بڑی ہے. رپورٹ پڑھ کر کیس دیکھیں گے. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے پوچھا کیا پولیس نے بھی کالج واقعے کی ایف آئی آر درج کی ہے. آئی جی پنجاب نے بتایا پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج دوسرے روز بھی زبردست تیزی. 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 716 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 86,773 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے نارتھ ناظم آباد میں عبداللہ کالج تک کلندریا چوک سڑک کا افتتاح کر دیا. مراد علی شاہ نے بتایا منصوبے سے نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی میں ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ نے شیر شاہ چوک سے مرزا آدم خان انٹرچینج سڑک کا بھی افتتاح کیا. کہا سڑک کے ساتھ نکاسی کا نظام بھی تبدیل کیا گیا. شرجیل میمر، ناصر شاہ، سعید غنی، علی حسن درداری اور وقار مہدی بھی ہمراہ تھے. محکمہ ٹرانسپورٹ پیپلز بس سروس کے لیے 50 نئی بسیں خریدے گا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہے. حکومت سندھ کا یہ اقدام ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہت بہتر بنائے گا. کراچی میں ریڈ لائن منصوبے کے لیے درختوں کی کٹائی کے خلاف درخواست کی سماعت. کانٹریکٹر کے وکیل نے بتایا ملیر ہال سے موسمیات تک 1564 درخت کاٹے گئے جن میں سے 75% کارنوکاپس کے تھے. ہمیں 16,000 سے زائد درخت لگانے ہیں. نیم گل مہر اور سکچین کے درخت لگائے جائیں گے. جسٹس ظفر احمد راجپوت نے پوچھا یہ سکچین کون سا درخت ہے؟ کیا کراچی میں ہوتا ہے؟ کراچی میں تو نہ سکھ ہے نہ چین. نیم برگد پیپل کراچی کے مقامی درخت ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کھجور کے درخت لگا کر 10,000 کے بجائے 20,000 کا بل بنا دیا جائے گا. معاہدے میں درخت کاٹنے کی بات کیوں ہے؟ منتقل کرنے کی کیوں نہیں؟ سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے بتایا نرسری میں 2,000 درخت تیار کیے جا رہے ہیں. کوریڈور تیار ہونے کے بعد لگائیں گے. عدالت نے ریمارکس دیے کراچی کی فضا سے طوطے ختم ہو چکے ہیں. ایکو سسٹم تباہ کریں گے تو یہی ہوگا. 1 ہفتے کی مہلت دے رہی ہیں. بتایا جائے کون کون سے درخت فائدہ مند ہیں. آئندہ سماعت پر محکمہ جنگلات حکام طلب. سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی. پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں الوارز اینڈ مارسل کے وفد سے ملاقات. سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بسال اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد شریک ہوئے. وزارت خزانہ کے مطابق اجلاس میں بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس تک رسائی پر تبادلہ خیال کیا گیا. بیرونی قرض دہندگان تک رسائی بحال کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 طیارے فوری بھیجنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے. فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں پاکستانی سفراء سے رابطے بہتر کرنے کی ہدایت. مزید کہا یقینی بنایا جائے امداد مستحقین تک پہنچے. مخیر حضرات وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ و لبنان میں عطیات دیں. حزب اللہ کا اسرائیلی دارالحکومت پر راکٹوں سے حملہ. تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا. سائرن بج گئے. ایمرجنسی نافذ. اسرائیل نے بن گوریان ایئرپورٹ تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا.
حزب اللہ کا کہنا ہے فلسطینیوں سے یکجہتی اور لبنانی عوام کے دفاع میں تل ابیب کے علاقے نیرت میں فوجی اڈے اور اسرائیلی کمیونٹی کو نشانہ بنایا. اسرائیلی پولیس نے ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں 7 شہریوں کو گرفتار کر دیا. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطی کے دورے پر آج اسرائیل پہنچیں گے. اسرائیل کے لبنان پر پے در پے حملے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کی 13 مقامات پر بمباری. اسرائیلی طیاروں نے جنوبی بیروت میں ہسپتال کے قریب بمباری میں 4 افراد شہید اور 32 زخمی کر دیے. بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی بم برسائے. پروازوں کو لینڈنگ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری. شمالی غزہ کو چھاؤنی بنا دیا. صہیونی فوج کا 17 دن سے شمالی غزہ کا محاصرہ. 640 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. جبالیہ میں اسکول پر تازہ اسرائیلی حملے میں 10 اور بیت الہیہ میں 15 فلسطینی شہید. صہیونی فوجی نفسیاتی مریض بن گئے. CNN کا کہنا ہے اسرائیلی فوجیوں میں خودکشیوں کا رجحان تیزی سے پنپ رہا ہے. فوجی دوبارہ غزہ جانے کو تیار نہیں. سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے 721ویں عرس کی تقریبات دلی میں جاری. دعا اور محفل سما میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت. بھارت اور جے شاہ کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر قبضہ بڑھانے کی کوشش. ICC چیئرمین کے عہدے کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی سفارش. تجویز دبئی میں بورڈ میٹنگ میں پیش کی گئی. تجویز ممبر ممالک کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی. ICC پریس ریلیز میں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں. جے شاہ 1 دسمبر سے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. پاکستانی کامیڈی تھیٹر پلے خوابوں کی نوٹنکی پیش کیا گیا. 60 منٹ دورانیے کے ڈرامے میں زرکا ناز، اسامہ رانجھا، علینا گلزار اور دیگر نے پرفارم کیا. فیسٹیول میں شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت.